السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، سورہ ہود کا آغاز ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 1 تا 5 پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ سورہ ہود پارہ نمبر 11 کے آخر میں شروع ہو رہی ہے اور پارہ نمبر 12 سے بھی یہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گی۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 1 کا ہم پہلا جو حصہ ہے کتاب احکمت آیاتہ، اس پر صرف بات چیت کر سکے تھے وقت کے اختصار کی وجہ سے، اور یہاں صرف ایک بات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، ہمارے لیے رہنمائی دی، وہ بڑی اہم تھی، جس پر بات چیت کی تھی کہ اللہ کی یہ جو کتاب مقدس ہے کتاب احکمت آیاتہ، اس پر جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اس کے حروف الفاظ کا بھی کوئی مثل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کی شکل میں جو ایک فلسفی دی ہے، اس فلسفی پر عملی نظام بھی اللہ نے دیا ہے۔ لہذا وہ عملی نظام جو اللہ رب العزت نے سماجی، معاشرتی، سیاسی، معاشی اور عمرانی علوم کے انداز میں دیا ہے، اس کی مینجمنٹ، اس پر باقاعدہ ایک عملی نظام کی تشکیل یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کبھی بھی مکمل اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ جو ون سائیڈڈ پروگرام آج چل رہا ہے کہ صرف قرآن پاک پر ایمان کا مطلب الفاظ پڑھ لیے، ترجمہ پڑھ لیا، یا زیادہ سے زیادہ جو ہم کام کر رہے ہیں، بڑا اونچا کام ہے یہ، اللہ کے قرآن کو سمجھنا، اور سمجھ لیا بس کافی ہے؟ نہیں، سمجھنے کا مفہوم تو یہ ہے کہ اس پر عملی نظام تشکیل دیں، غور و فکر کریں، عقل و شعور سے کام لیں۔ جب تک وہ مینجمنٹ نہیں ہوگی تو یہ تو ناقص ساری فلسفی بن جائے گی۔ اس لیے کتاب احکمت آیاتہ میں اللہ رب العزت کی یہ رہنمائی سمجھنے کے بعد اللہ نے مزید ارشاد فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ذرا توجہ فرمائیے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کے جچے تلے الفاظ ہیں کہ یہ جو کتاب مقدس احکمت آیاتہ ہے، ثم فصلت، پھر اللہ نے اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ جس خدا کی یہ کتاب مقدس قرآن پاک فلسفی ہے، نظریات ہیں، یہ وہ اعلیٰ حکیم اور خبیر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ جس نے یہ فلسفی دی ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے دی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ انسان کو کون سی رہنمائی چاہیے، کون سے حالات میں، کس طرح کے مروزی حالات میں اس کو رہنمائی چاہیے، اور اگر کوئی مشکلات آ جائیں تو پھر اس نے کیا کرنا ہے۔
مصائب آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی میں رکاوٹیں آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، اگر شیطانی جماعتیں سوسائٹی پر غالب آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، یعنی کوئی چیز تشنگی نہیں چھوڑی، کسی میں پیاس موجود نہیں ہے، ہر اعتبار سے رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 2 میں اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ عبادت کا کیا مفہوم ہے کہ ہم نے عاجزی، انکساری، ہر طرح کی اخبات جس کا مرکز دل ہے، اخبات کا جو مرکز ہے، عاجزی اور انکساری کا مرکز وہ دل ہے، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، پھر اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، پھر اپنے تمام تر امور مینجمنٹ اللہ کے سامنے جھکانی ہے۔ یہ عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کا آج جو مفہوم ہے وہ بھی ون سائیڈڈ سمجھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت شاید چند رسموں کا نام ہے، مثلا نماز ہے تو چند رکعات پڑھنے کا نام نماز ہے یا عبادت ہے، یا روزہ رکھ لیا عبادت ہے، حج کر لیا عبادت ہے۔ جتنے ارکان اسلام ہیں، عبادات ہیں، اصل میں ان کے پیچھے جو مرکز ہے، سب سے پہلے دل کی ٹریننگ ہے۔ ہمارا قلب وہ واضح ہونا چاہیے، اس میں یکسوئی ہونی چاہیے، پھر قلب کی جب یکسوئی ہو گئی، اللہ سے وہ جڑ گیا، تو ہمارا ہر عمل اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ یہ عبادت، یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عاجزی تو ہے ہی نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، وہی ہم سب کا بڑا ہے، وہی مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، رب الناس ہے، باقی سب برابر ہیں، انسانوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہی عبادت کا تصور ہے جس کو جامع انداز میں سمجھنا چاہیے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ محترم سامعین و سامعات توجہ فرمائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے، ہم آپ کے لیے نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں۔ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی فلسفی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس فلسفی پر جو مینجمنٹ کرنی ہے، جو حدود و قیود اللہ نے طے کر دی ہیں، ان کے اندر رہ کے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نے سوسائٹی کو آگے لے کے چلنا ہے، معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، ہم نے اس سے آؤٹ نہیں ہونا، اور اگر آؤٹ ہوں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ وہ کیا کیا نقصانات ہیں، ان نقصانات کی نشاندہی یہ نذیر ہے۔ اور بشیر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا، کہ جب ہم اس کی مینجمنٹ ان اصول و ضوابط پہ کریں گے، اس سسٹم پہ کریں گے، تو پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے، وسائل بھی آپ کے ہیں، نعمتیں بھی آپ کی ہیں، اور اللہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے بندے اللہ کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، عدل، مساوات، انصاف، انسانی رواداری، انسانی حقوق کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے اور دیتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور ایک بات یاد رکھو، اللہ سے یہ ساری مینجمنٹ کے بعد استغفار کرتے رہو۔ کیوں؟ ہمارے عمل میں کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ سے بخشش مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق اور جوڑ پیدا کر دو کہ کہیں بھی کسی نظریے میں، سوچ میں یا عمل میں کمی کمزوری آ جائے، فوراً الرٹ ہو جاؤ، فوراً اللہ سے رہنمائی لو، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں
جب یہ آپ سارا عمل کریں گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ہم آپ کو اور فائدہ دیں گے، جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا، اللہ ہمیں ترقیاں عطا فرمائیں گے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور جتنا آگے بڑھیں گے اللہ ہمیں آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہم نے کہاں سے فلسفہ گڑھ لیا ہے آج کے دور کے مسلمانوں نے، کہ مسلمان پیچھے رہنے والے ہیں، ترقی یورپ کو ملنی چاہیے، انگریزوں کو ملنی چاہیے، غیر مسلموں کو ملنی چاہیے۔ بھائی یہ تو فلسفہ ہے ہی نہیں قرآن پاک کا۔ قرآن کی فلسفی یہ ہے کہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ترقی آپ کو ملے گی، سائنس آپ کو ملے گی، ٹیکنالوجی آپ کو ملے گی، ایجادات آپ کو ملے گی، اور اللہ اتنا فضل کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، اللہ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا، پھر گئے، پھر مجھے ڈر ہے، اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، بہت بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ تو اللہ کا جو فضل ہے وہ اس وقت اٹھتا ہے، رحمت اس وقت اٹھتی ہے جب ہم اصولوں سے پھرتے ہیں، مینجمنٹ نہیں کرتے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف آپ کا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں یہ واضح ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ مینجمنٹ پر ترقی ہے، اللہ رب العزت اسی مینجمنٹ پر آگے آپ کو ترقی بھی دیں گے، مزید عنایات بھی دیں گے، اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عنایات، رحمتیں، برکتیں اللہ ہم پر نازل فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے اندر وہ اعلیٰ ایمان، نظریہ، فلسفہ توحید اور اس کی عملی جو تشکیل ہے اس کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ ہم بھی اللہ کے اس حزب اللہ میں، اللہ کی سچی جماعتوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔